بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر کریں گے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں، اشرا مبشرہ میں بھی شامل ہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں، فاتح بیت المقدس ہجری کیلنڈر کے بانی ہیں۔ آپ انصاف پسند حکمران تھے اور فاروق کا لقب ملا۔ آپ کے تقریباً 10 سالہ دورہ حکومت میں عراق، ایران، مصر، شام، لیبیا، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی ارمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے اور اس طرح 22,51,000 اور 30 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں نے کھل کر مسجد حرام میں نماز ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد پھر ہمیں ہمیشہ عزت حاصل رہی۔ کئی موقع ایسے ہیں جس پر حضرت عمر نے کوئی تجویز پیش کی یا کوئی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق میں قرآن پاک کی آیات نازل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ابن خطاب اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا دیکھتا ہے تو اسے چھوڑ کر وہ کسی دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو قمیض پہنے ہوئے تھے، ان میں سے بعض کی قمیض صرف سینے تک تھی اور بعض کی اس سے بھی چھوٹی، اور میرے سامنے عمر پیش کیے گئے تو وہ اتنی بڑی قمیض پہنے ہوئے تھے کہ چلتے ہوئے گھسیٹتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے دین مراد ہے، اور ایک اور واقعہ پر آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ جب عمر بن عاص نے مصر فتح کیا اور گورنر بنے تو مقامی لوگوں کا دفعہ آیا اور کہنے لگا کہ جناب امیر، ہمارے دریائے نیل کو ایک ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ اگر وہ پوری نہ کی جائے تو وہ چلنا بند کر دیتا ہے۔ عمر نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ کہنے لگے، جون کے مہینے کی 12 راتیں گزر جانے کے بعد تو ہم ایک نوجوان دوشیزہ کو تلاش کر کے اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور اسے بہترین کپڑوں اور زیوروں سے آراستہ کر کر دریا میں ڈالتے ہیں تو اس کے بعد وہ خوب بہنے لگتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وفد یہ سن کر چلا گیا، لیکن ہوا یہی کہ جون، جولائی، اگست کے 3 مہینے گزر گئے لیکن دریا نہ بہا اور لوگ وہاں سے دوسرے مقامات کی طرف جانے لگے۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر کہا اور خط لکھ کر حضرت عمر سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت عمر نے جواب میں لکھا کہ تم نے ٹھیک کہا، اسلامی واقع پرانی جاہلانہ رسموں کو منہدم کرتا ہے۔ میں تمہارے پاس ایک پرچہ بھیجتا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ اور پرچہ کھول کر دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا، اللہ کے بندے، امیر المومنین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام حمد و صلات کے بعد اگر تو اپنی مرضی سے بہا کرتا ہے تو بہنا بند کر دے، اگر خدا واحد و قہار تجھے چلاتا ہے تو ہم اسی خدائے واحد و قہار سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے بہنے پر مجبور کر دے۔ حضرت عمر نے پرچہ دریا میں ڈال دیا۔ جب صبح کو جا کر دیکھا تو دریائے نیل پوری آب و تاب کے ساتھ بہنا شروع ہو چکا تھا۔ حضرت ایاس بن سلمہ اپنے والد حضرت سلمہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ حضرت عمر بازار سے گزر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور آہستہ سے مجھے مارا جو میرے کپڑے کے کنارے کو لگ گیا اور فرمایا، راستے سے ہٹ جاؤ۔ جب اگلا سال آیا تو آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی۔ مجھ سے کہا، اے سلمہ، کیا تمہارا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور مجھے 600 درہم دیے اور کہا، انہیں اپنے سفر حج میں کام لے آنا، اور یہ اس ہلکے سے کوڑے کے بدلے میں ہیں جو میں نے تم کو مارا تھا۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے تو وہ کوڑا یاد بھی نہیں رہا۔ فرمایا، مجھے تو یاد ہے۔ حضرت عمر نے ایک
بوڑھے ضمی کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے کھانا مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا یہ ضمی ہے، کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے اس کے ضمے جو جزیہ تھا معاف کر دیا اور فرمایا پہلے تم نے اس پر جزیہ لگایا جسے وہ دیتا رہا، اب جب وہ کمزور ہو گیا ہے تو تم نے اسے کھانا مانگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ پھر آپ نے اس کے لیے بیت المال میں سے 10 درہم وظیفہ مقرر کیا۔ آپ بدر سے لے کر فتح مکہ اور اس کے بعد غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ نہایت ہی سادہ مگر بہت ہی بہادر تھے۔ آپ نے پیوند لگے کپڑے پہنے، رات کو پہرا دیا، عدل و انصاف کا علم بلند کیا، خود سامان کی بوری اٹھائی، غلام کو سوار کیا اور خود پیدل چلا۔ اسلام کے اس شہزادے کو ایک مجوسی نے فجر کی نماز پڑھانے کے دوران خنجر مارا۔ آپ یکم محرم الحرام کو شہادت کے رتبہ پر فائز ہوئے اور گنبد خضرا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے ساتھ جگہ ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر اگر آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں تک شیئر کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں ملوں گا ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔